ساتھ رہنا ضرور ہے لیکن چلنا نہیں ہے. چلنا نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو پہلے والی برائیاں تھیں ان برائیوں کو ہم نے دور کیا اپنے اندر سے، لیکن وہ تھیں پہلے، لیکن ان کے ذریعے سے ہم نے کچھ سیکھا. تو سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد آگے چلنے کے لیے آپ کو ان کو ساتھ رکھنا ضروری ہے، لیکن ان کو لے کے چلنا ساتھ رکھنا ضروری ہے کہ مطلب ان کے ذریعے سے سیکھتے رہنا، یعنی دوبارہ سے اس طرح کا کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ نے دوبارہ سے ویسا ہی عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے پریشانی ہو یا تکلیف ہو آپ کو. اور فرمایا کہ نو وہ تیرے گھر والوں میں نہیں. تیرے گھر والوں میں نہیں کا مطلب یہ ہوا کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو جسم ہے یہ ہمارا گھر ہے، اور بچپن سے لے کے آج تک کی جو زندگی گزری ہے وہ کل کائنات ہے ہماری. تو اس کائنات میں کس کو ساتھ لے کے جانا ہے؟ دوسرے لوگوں کو لے کے جا سکتے ہو؟ دوسرے لوگوں کے اعمالوں کو اپنے اندر لے کے آ سکتے؟ نہیں. جو اپنے اعمالوں کے ذریعے سے کچھ سیکھ سکتے، دوسروں کے اعمالوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے. وہ تو ناشائستہ افعال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو برائی کے عمل ہم نے جو پہلے اس کی زندگی میں جو ہم برے یا کوئی ایسے عمل کر رہے تھے، جو عمل کر رہے تھے جو غیر تھے، جو نیک عمل نہیں تھے، تو وہ دنیا کے زندگی کے اندر ہی رہ گئے. اور جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ نا خاموشی سے چلتے جائیں، کلام پاک کے اندر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں. جن لوگوں نے رک جانا تھا، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ نہیں آنا تھا، وہ دنیا کی زندگی کے اندر واپس چلے گئے ہیں. وہ انہی لوگوں کے بیچ میں چلے گئے ہیں جن کے وہ ساتھی تھے یا جن کی طرف انہوں نے جانا تھا. اور میں تم کو نصیحت کرتی ہوں کہ نادان نہ بنو یا جاہل مت بنو. تو ہمیں یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جاہل لوگوں کے بیچ میں نہیں لے کے جانا، جو جہالت کرتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، جو جاہل کا مطلب ہوتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے کلام پاک کا. اور وہ ان لوگوں کے دیکھیں ابھی جیسے بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس کلام پاک کا علم نہیں ہے. تو جیسے کچھ لوگ مجھے ملے رستے میں تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار ہم لوگ نا، میں نا پہلے ان لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے ہم لوگ، تو وہ لوگ نا قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاتے تھے. تو ہم نے بولا ہائی یہ تو بالکل غلط کرے. پھر آپ نے بھی ویسی باتیں بتانا شروع کی تو پھر پتہ چلا یہ تو ٹھیک بات بتا رہے. اس کا مطلب آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں یا کچھ ایسا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سمجھ وہاں تک ابھی تک نہیں پہنچی، اس وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس میں آپ دوسرے انسان کو کبھی بلیم نہیں کر سکتے کہ دوسرے انسان کا قصور ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آ کے کہنا شروع کر دیتے ہیں بھئی تمہیں کچھ آیتوں کا مطلب نہیں آتا، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو نہیں پتہ، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا علم دیا یا کتنا نہیں علم دیا. ہم اپنی نادانی کی وجہ سے دوسرے کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس کے دماغ کے مطابق علم دیا ہے. آپ کو آپ کی عقل کے مطابق دیا، مجھے میری عقل کے مطابق دیا، دوسرے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق دیا. اور ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بولتے ہیں کہ تم بھی ایسی باتیں سمجھو جو ہم بتا رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب ان کا دماغ وہاں تک گیا ہی نہیں، ان کی سوچ اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی. ہم ان کو زبردستی کوئی چیز دے بھی نہیں سکتے ہیں. یقین کریں کہ آپ کسی بھی دوسرے انسان کو وہ چیزیں دے ہی نہیں سکیں گے جو وہ لینا نہ چاہے یا ان کے دماغ. اب سوچیں ایک انسان گاؤں میں رہتا رہا ہے اور آپ ایک امریکہ میں رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ یو کے میں رہے ہیں. یو کے میں کیسی ڈریسنگ کی جاتی ہے، کیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کیا کیا جاتا ہے. پاکستان کے ایک دور دراز کے علاقے میں کوئی انسان گاؤں میں رہتا رہا پوری زندگی اور اس نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا. ایک دم سے اس نے یو کے آ گیا، تو یو کے میں آنے کے بعد اس نے ایک دم سے لوگوں کو دیکھا، یا ٹرکی چلا گیا. کیونکہ میں چھوٹے اس طرح کے تھوڑے کنٹریز کا نام لے رہی ہوں، یو کے یا پھر اس کا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو. یا ایک دم سے پاکستان کے گاؤں سے اٹھ کے وہ دبئی چلا جاتا ہے اور دبئی میں لوگوں کو جا کے دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، میں اپنے ڈاگس کو لے. اچھا سوری. تو یہ نا ہم لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اسی طرح سے جو لوگ ہیں نا وہاں پر کیا نام ہے ان کا، جو پاکستان کے گاؤں چھوٹے علاقے سے اٹھ کے ایک دم سے وہ دبئی یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ڈفرینٹ قسم کا لباس پہنتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. تو ایک دم سے ان کو حیرانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، یہ کیا. اسی طرح سے قرآن پاک کا بھی ایسا ہی ہے
کہ جب یہ لوگ دنیا والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں کلام پاک کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آئے ہیں، تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ان لوگوں سے. تو یہی حال ہے جیسے ایک گاؤں کا انسان اٹھ کے دبئی یا پھر UK یا پھر کسی دوسرے ملک میں اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اس کو ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں، ایک دم سے حیران ہوتے ہیں، یہ کیا، ایک نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے تو یہ کیا انہوں نے کپڑے پہنے ہیں، یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی سیم یہی ہے کہ جب آپ نئے نئے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پاک کے اوپر یا کتابوں کے اوپر نئی نئی چیزیں بتا رہے ہیں یا ڈفرینٹ اب آپ کی سوچ سے ڈفرینٹ چیزیں بتا رہے ہیں، تو آپ ایک دم سے نہیں 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 تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو. آپ لوگوں کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے طریقے سے وہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں جو ان کو جو انہوں نے زندگی گزار کے یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور انہوں نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اپنی سوچوں کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے. تو وہ اتنی زیادہ زندگی گزار کے یہاں تک پہنچ ہوتے ہیں، اور آپ ان کا انکار کر دیتے ہیں شروع میں کہ نہیں 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 آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ تو جھوٹے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ، آپ ان کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں. تو کبھی بھی کسی دوسرے انسان کا انکار نہ کریں. جو وہ آپ کو بات بتا رہا ہے وہ اچھی نیت سے ہی بتا رہا ہوگا. ہاں آپ کیونکہ اگر آپ بری نیت سے دوسروں کو بتائیں گے نا، تو اگر آپ کی نیت، آپ خود برے انسان ہوں گے نا، تو آپ کو دوسرے انسان بھی برے نظر آنے لگ جائیں گے. اگر آپ خود اچھے انسان ہوں گے نا، تو آپ کو دوسرے انسان بھی اچھے لگنے لگ جائیں گے. جیسے آپ خود ہوں گے ویسا ہی آپ کو دوسرے انسان بھی ملیں گے اور لگنے لگ جائیں گے. اور آپ اپنی اچھی سوچ کے ذریعے سے دوسروں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا کو تو چینج نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے اپنا اورا، اپنی بہترین چیز کو ان لوگوں کے اندر چھوڑ کے آ جائیں گے. جیسے آپ کے اندر نا سچ بولنے کی عادت ہے، تو آپ اپنی سچ بولنے کی عادت کو جب بھی جائیں گے سچ بولیں گے، تو وہ ہمیشہ آپ کے ایکٹ کو یاد رکھیں گے کہ وہ جو فلانا انسان تھا نا وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ جو فلانا انسان تھا نا وہ چوری نہیں کرتا تھا، وہ فلانا جو انسان تھا وہ یہ نہیں کرتا. تو آپ تو یاد رہے نہ رہے، آپ کا ایکٹ یاد رہے گا. اور یہ جو ایکٹ ہیں ہمارے، یہی ہمارے رسول ہے، یہی ہمارے پیغام ہے. جو ہمارے ایکٹ ہے نا یہ ہمارے پیغام ہے. اچھے یا برے ایکٹ جو ہیں یہ دنیا کو آگے چلانے کے کام آتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتے ہیں. لوگ ہمیں کیا کہنے لگ جاتے ہیں، نہیں 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 اس آدمی کو مت مانو. ایک انسان 24 گھنٹے کے لیے بہت اچھا نہیں ہو سکتا، ایک انسان 24 گھنٹے کے لیے بہت برا نہیں ہو سکتا. ہاں ایک انسان کوشش کر سکتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اپنی زندگی کو گزار کے بہتر بنانے کی. سچویشن کے حساب سے ہوتا ہے. کوئی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ بننے کی کوشش کرے، لیکن آگے سے سچویشن کئی دفعہ ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان کو ویسا ہونا پڑتا ہے. جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور سفر میں سچویشن ایسی آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ برا ہو گیا، تو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ ان کو بچانے کے لیے بیچ میں گئے ہیں، تو سچویشن ایسی آ گئی کہ اس میں بچانے میں آپ کے ساتھ بھی تکلیف ہو گئی یا آپ کو بھی پرابلم ہوگی. تو وہ لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں یا کچھ کہہ رہے ہیں، تو ان کے سمجھنے، ان کو مت دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں. آپ اپنے بارے میں خود جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. اگر آپ کی نیت خراب ہے، آپ کی نیت بری ہے چیزوں کو کرنے کے لیے، تو آپ اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کی نیت بری ہو کہ آپ برے انسان ہوں گے. 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، اس کا مطلب 5 10 15 منٹ کے لیے آپ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں. 5 10 15 منٹ کے لیے آپ کا ایمان ان لوگوں کے اوپر ہو گیا، یا دنیا کے اوپر ہو گیا، یا دنیا کی چیزوں کے اوپر آپ کا ایمان ہے، لالچ کے اوپر ایمان ہے، یا تکبر کے اوپر آپ کا ایمان. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس 5 10 20 منٹ کے لیے آپ کا ایمان کس چیز کے اوپر ہے، آپ کی نیت کس چیز کے اوپر ہے، آپ کس نیت سے اس کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کر رہے ہیں. تو جو سلوک کر رہے ہیں، اگر اس سلوک کے پیچھے آپ کی برا سلوک جیسے ایک ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ڈانٹ کے اس کو بچے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کی نیت اگر اچھی ہے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے، تو آپ ان کی نیت کو تو نہیں دیکھ سکتے، آپ ان کا صرف ڈانٹنا اور مارنا دیکھ رہے ہیں. لیکن مارنا میں کبھی بھی یہ نہیں بولوں گی کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ہاتھ بھی لگائیں.
کبھی بھی مار کے آپ اپنے بچوں کو سکھا نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے. آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا پیار محبت سے سکھائیں، لیکن ان کے ساتھ نا ان کو گائیڈ کریں، گائیڈ لائن دیں. جب کوئی غلطی کرے تو اس کو بتائیں کہ ایکٹ کر کے بتائیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا، غلط کیا، کیا نہیں کیا، تو وہ سب سے بہترین ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن اگر آپ ایکٹ کر کے نہیں سکھائیں گے یا بتائیں گے، آپ ان کو مارنا شروع کر دیں گے یا ڈانٹنا شروع کر دیں گے، تو بچہ ڈر جائے گا. پھر ڈر کی وجہ سے نا جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. جیسے ایک بچہ ہے، اس نے ایک دم سے نا کوئی چیز توڑ دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دم سے چلانا شروع کر دیا، تم نے یہ کیسے توڑ دیا، تم نے یہ کیوں کر دیا، ایک دم سے آپ چلائے. تو بچہ چھوٹا تھا، وہ ڈر گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، میں نے تو غلطی کی تھی، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا. بچے کو تو نہیں پتا ہوتا، تو اس کو ایک دم سے ڈر گیا. اب وہ بچہ جو ہے وہ اب جب بھی کوئی چیز اس سے غلط ہوئے گی نا، تو وہ ڈر کے مارے، کیونکہ آپ نے اس کو ڈانٹا ہوگا یا آپ نے اس کو مارا ہوگا، وہ اب ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا. ڈر کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نا غلط بات کرنا شروع کر دے گا، وہ سچ نہیں بولے گا کبھی آپ کے ساتھ. اس وجہ سے کبھی بھی بچے کو ڈانٹے مت، کبھی بھی بچے کو نا سختی مت کریں. اگر آپ بچے کے ساتھ سختی کریں گے یا ڈانٹیں گے، وہ بچہ آپ کے ساتھ جھوٹ بولے گا، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. تو اس لیے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور سب کے ساتھ بلکہ اچھا سلوک کریں، سچ بولیں سب کے ساتھ، تاکہ وہ آپ اس کو آگے لے کے جا سکیں اور زندگی کو بہتر بنا سکیں. لوگوں کو اچھی تعلیم دیں، بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیں اور بڑوں کو بھی اچھی تعلیم دیں، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے یہ بہتر ہو سکے، اس معاشرے کے اندر اچھی چیزیں حاصل کر سکیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ نا ڈانٹ وانٹ دیتے ہیں اور ان کو سختی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشرے کے بچے جو ہوتے ہیں یہ پھر جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں، غلط سوسائٹی میں پڑ جاتے ہیں، غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کریں کہ نہ ڈانٹیں نہ ماریں، پیار محبت سے سکھائیں بچوں کو. بڑوں کو بھی میں تو کہوں گی کہ اسی طرح سے سکھائیں. اگر کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بھی چلاکیاں کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، دوسرے جو بھی کریں ان کو کرنے دیں، ان کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ ایک اچھا ایکٹ دے کے جائیں دنیا کے، جب بھی جائیں تو ایک ایسی چیزیں دے کے جائیں تاکہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، اور آپ کے ایکٹ کو یاد رکھا جائے. قرآن پاک میں بھی یہ جو رسول ہے یہ ایکٹ ہے، ہمارے جو پیغام ہے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام. تو آپ اچھے پیغام دے کے جائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، برے پیغام دے کے جائیں گے تو برائی میں یاد رکھے جائیں گے. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس میں کیا کر کے جاتے ہیں. آگے ہے کہاں تھے ہم لوگ خاص. اچھا، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. ہائے آکاش، السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ لیکن میں دیکھتی ہوں اگر آئیں تو ہم یہ بس 2 آیتیں پڑھ کے پھر میں جاؤں گی، پھر نارمل ہم لوگ کسی نے اوپر آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 2 آیتوں کے پاس بعد میں آپ لوگوں کو اوپر انوائٹ کر لوں گی، کسی نے آنا ہوا تو آپ آ سکتے ہیں. یہ ہے، ہاں، نوح نے کہا کہ پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی مجھے حقیقت معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نوح کی صف میں ہوتے ہیں تو ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کیونکہ ہم لوگ نا کئی دفعہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ انڈیا والے پاکستان کو مارے ہیں، پاکستان والے انڈیا والوں کو مارے، پھر وہ ادھر دنیا والے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں نا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو غلط کہہ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا ایسے ہی ہونا تھا، ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اور اس کو اسی طرح ہونا ہے. ہمارے کچھ کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ سوال مت اٹھائیں کہ کیوں ہو رہا ہے یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے. آپ کا کیا لینا دینا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. کرنے دیں، جو جہاں پہ لگا ہوا ہے لگا رہنے دیں. اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں.
جس کی مجھے کچھ حقیقت معلوم نہیں. اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیا پتہ آپ کو جھوٹ بولا گیا ہو، فلسطین کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہو یا اسرائیل کی طرف سے جھوٹ بولا گیا ہو، تو آپ ایک سائڈ لینا شروع کر دیں گے. اسرائیل کی طرف جائیں گے تو فلسطین کی سائڈ لینا شروع کر دیں گے، فلسطین کی سائڈ لینا شروع کر دیں گے. فلسطین کی سائڈ پہ جائیں گے تو اسرائیل والے دوسری سائڈ لینا شروع کر دیں گے. تو اس لیے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، لوگوں کے معاملات میں بیچ میں مت پڑیں. بلکہ کل آپ وہاں پہ بھی آئے تھے نا، کیا نام ہے ان کا، وہ جس پلاٹ پہ میں تھی، وہ لوگ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ایتھیسٹ ہیں. تو وہ خیر اپنے وہ قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن غلط ہے، یہ ہے وہ اپنے حصے کا کام کریں. تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ قرآن صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. ہاں ہم ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کتاب کا. تو ہم اس کتاب کا علم پڑھ کے سمجھ کے اور عمل کر کے بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بتا سکتے. اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مجھے بخشش، میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ جب میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس آتی ہوں کہ یا اللہ میرے اوپر رحم کریں، مجھے نا پرابلم سے، پریشانیوں سے، مجھے مصیبتوں سے باہر نکالیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عقل کے ذریعے سے مجھے ان مصیبتوں سے اور ان پریشانیوں سے باہر نکال دیتے ہیں جس میں میں نے اپنے آپ کو پھنسایا ہوتا ہے، یا میری وجہ سے مجھے جس تکلیف میں جاتی ہوں تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نکال دیتے ہیں. کیلا یا نو، یہ ہے 48 ہے. کیلا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنو متیعہم ثم یمسوہم منا عذاب علیم. حکم ہوا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر اتر آؤ، نازل کی گئی. اچھا، تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم محفوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن قوموں کو یا جن گروہوں کو، جن امتوں کو، یا جو ماں کے اوپر بلیو کرنے والے جتنے بھی، ماں کا مطلب ہوتا ہے امی، جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. تو یہاں پہ آ رہا ہے. تو ماں کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کا بھی ہے نا کہ ایک ہے، یہ ماں ہے، سب کتابوں کی ماں ہے. تو جو ماں ہوتی ہے اس کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ کسی اور کے، جیسے ماں ہے، ماں ہی کے پاس، یعنی پرورش کرنے والی ہے نا، سب کتابوں کی پرورش کرنے والی ماں ہوتی ہے. تو یہ ماں بن کے قرآن جو ہے یہ سب کتابوں کی ماں ہے، اور یہ پرورش کر رہی ہے، یہ سارے کتابوں کی پرورش کر رہی ہے. جتنی بھی کتابیں مذہبوں کی ہیں نا، ان کی جو ماں ہے وہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ لکھا ہے، حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اور جو تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی اتر آؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کس کے اوپر اترنا ہے؟ ہم لوگوں نے کس کے اوپر اترنا ہے؟ یعنی ہم نے سلامتی، امن، بالسلام، بے کے نیچے نقطہ آیا، زیر آئی ہے، تو بے پہچان، کسی چیز کی پہچان کے ساتھ. اب سلامتی کی پہچان کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہوا سلامتی، امن. جو انسان امن میں آ گیا ہوگا یا جو سلامتی میں آ گیا ہوگا، اس کی پہچان اب بتائی جا رہی ہے کہ کون لوگ امن میں آئے ہیں، کون لوگ سلامتی میں آئے ہیں، کون لوگ پیس میں آئے ہیں. بنا وبرکات، یہ جو ساری زندگی یہ لوگ دعائیں مانگتے رہے نا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد والی، جو پڑھتے رہیں کہ ان پر رحمتیں اور برکتیں ڈالیں. تو وہ اللہ کے، ہم ان لوگوں کے اوپر برکتیں ڈال رہے ہیں جو ابراہیم اور محمد کے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ محمد کی ان کے اوپر
रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ये इन्होंने दुआएं की सारी जिंदगी दुआएं करते रहे। अब हम लोगों को इन्होंने निकाला उस जहन्नुम से, दुआएं कर करके। वैसे तो ये दुआएं करते रहे और इनको पता भी नहीं है ये किसको निकाल रहे थे, किसको कर रहे थे, किसके लिए दुआ कर रहे थे, इनको कुछ भी नहीं पता। तो सलामती किसके लिए हुई? जिस सलामती हुक्म हुआ कि नूह हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ तुम पर, अच्छा, बरकतों के साथ यानी सलामती के साथ की, सलामती की पहचान के साथ, यानी अब बरकतें हमारे ऊपर क्या है? रहमतें और बरकतें। ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया रहमत है, ये पूरी दुनिया के अंदर बरकतें ही बरकतें। जैसे देखें, आपको खाने की ज़रूरत होती है, आपको खाना मिल जाता है, आपको रहमत की ज़रूरत होती है, आपको रहमत मिल जाती है। कुरान पाक का जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, आपको वो ज़रूरत की चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं। यानी अल्लाह का जो कलाम है, ये हमारी रहमत, ये हमारी रहमतें हैं, हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हैं। और ये अल्लाह की रहमतें, बरकतें भी इसी के अंदर है और रहमतें भी इसी के अंदर है। और जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अपने आप के, अपनी सोचों को चेंज करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, बुराई से निकल के अच्छाई की तरफ आते हैं, तो हमारे ऊपर बरकतें होना शुरू हो जाती हैं। और तुम्हारे साथ की जमातों पर उतर आओ, नाजिल हुई की गई, उतर आओ। इसका मतलब हम कहाँ उतरे हैं? आपने अपने आप को देखा, हम कहाँ उतरे हुए हैं? हम अपने ईमान के ऊपर उतरे हुए हैं, हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं और हम वहीं पे उतरे हैं। का मतलब होता है माँ वाले। हम अल्लाह के, ये माँ अल्लाह की किताब के अंदर उतरे हुए हैं। यानी वो जो कहा गया था ना कि तुम सब उतर जाओ, याद है आप लोगों को एक बात के, आदम को कहा गया, आदम को और बाकी सबको, कि तुम सब उतर जाओ और जब तुम्हारे पास हिदायत पहुंचे तो उस हिदायत की अतात करना, उस हिदायत की पैरवी करना। तो हम सब कहाँ उतरे हुए हैं? अल्लाह की किताब के अंदर उतरे हुए हैं। दुनिया जहान का हर इंसान जो है वो आता है, कलाम पाक को पढ़ता है या दुनिया के अंदर उतरता है, दुनिया में उतरा हुआ है और वहाँ पे हिदायत हासिल करता है या जो कुछ भी वो हासिल करने की कोशिश करता है, तो वो उनका मतलब होता है माँ, अपनी माँओं से सब ले रहे हैं। कोई जो है वो बाइबल से ले रहा है, कोई जो है वो हदीसों की किताबों से ले रहा है, कोई जो है वो जो इनकी परवरिश करने वाले हैं ना, कोई कहाँ से ले रहा है, कोई कहाँ से ले रहा है, किसी का कोई सिखा रहा है, किसी को कोई सिखा रहा है, तो सब अपनी अपनी माँओं से ले रहे हैं। तो यानी माँओं का मतलब धरती माँ जिसको कहा जाता है। तो धरती माँ कहाँ है? ज़मीन, जिस ज़मीन से वो शऊर सीख रहे हैं, यानी जिस मुआशरे से आप कह सकते हैं, जिस मुआशरे से आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद आप अल्लाह के कलाम को भी तो सीखेंगे ना। अल्लाह के कलाम के अंदर जो बातें लिखी हैं, इसको फिर आप इसकी तस्दीक करेंगे कि जो इस कलाम के अंदर लिखा है उसकी तस्दीक करनी होगी। फिर आपको कुछ जमातें होंगी जिनको हम महफूज करेंगे, इसका मतलब है हमारे ही अंदर महफूज किए हुए कौन लोग हैं? जो बुराई से महफूज हो जाएंगे। जब लोग हमें हमें ना शील्ड बन जाएंगे, हमारा ऑरा जो है ना वो हमारी शील्ड होगा, हमें ना बुराई से रोक दिया जाएगा। जब हमें अल्लाह का हुक्म, अल्लाह सुब्हानहू तआला महफूज किसको करेगा? जो अपने आप को चेंज करना चाहेगा, जो अपने आप को ठीक करना चाहेगा, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला महफूज, बुराई से महफूज कर देगा, तकलीफ़ों से महफूज कर देगा और इनको हमारी तरफ से अज़ाब अलीम पहुँचेगा। फिर इसका मतलब जितनी देर के लिए उनको महफूज होना होगा उतनी देर के लिए महफूज होंगे, बाकी देर के लिए फिर अगर वो बाहर निकलेंगे, अज़ाब की तरफ जाएंगे, खुद जाएंगे अज़ाब की तरफ, फिर उनको अज़ाब होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, कल मैं एक ब्रॉड के ऊपर गई, वो लोग मुझसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, मुझे पता है कि वो सब एथियस्ट हैं, तो वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ज़ाहिर है मैं उनको जवाब दूंगी भी ना, तब भी उन्होंने नहीं मानना, तो मैं अपने टाइम को, अपनी बातों को क्यों ज़ाया करूँ उन लोगों के सामने। तो मैंने उनको वहीं पे बोल दिया कि नहीं जी, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों ने मानना नहीं है, तो आप किसी और से बात करो। जैसे ही मैंने बोला कि आप किसी और से, आप भी जहाँ पे ऊपर आए थे, बल्कि आप थे ईसा ऊपर जहाँ आए थे ना, मैं उधर की बात करी। तो देखिए, जब आपको पता हो ना कि ये लोग बाज नहीं आने वाले, तो वहाँ पे जाके अपने अल्फाजों को, अपने वक्त को, अपनी चीज़ों को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बैठे ज़रूर, सुने कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अपने कीमती मोतियों को ज़ाया मत करें किसी के सामने, क्योंकि आपको पता है उन्होंने बाज नहीं आना। तो इसलिए करना चाहते हैं, अपना वक्त ज़ाया करना चाहते हैं, आपको पता है कि नहीं, हाँ बात करके देख लें, अगर एक दफ़ा करके देख लें, 2 दफ़ा करके देख लें, क्या वो सुनते हैं या नहीं सुनते। सुनते हैं तो ठीक है, बता दें, नहीं सुनते तो आप छोड़ दें, वहाँ से निकलें। और इसी तरह से दुनिया जहान के जो लोगों के बीच में जब आप जाएं, तो अगर आप लोग आपको सुन रहे हैं तो ठीक है, आप रुकें। अगर आपको वेस्ट ऑफ एनर्जी, हाँ जी यही बात है,
پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو محفوظ کیا گیا وہ تو بچ جائیں گے، اور جن کو محفوظ نہیں کیا گیا ان کو عذاب علیم کا مطلب ہوتا ہے عذاب۔ جب آپ دنیا والوں سے محبت کر لیتے ہیں نا، دنیا والوں سے دوستیاں کر لیتے ہیں، دنیا کو اپنے، پھر آپ کو عذاب آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا والے جو ہے نا، یہ آپ کو تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے حضرت محمد کو اپنا اکابر بنایا، کسی نے مرزا غلام احمد کو اپنا اکابر بنایا، کسی نے علی کو اپنا اکابر بنایا، کسی نے حسن حسین کو اپنا اکابر بنایا، کسی نے جیسس کو اپنا اکابر بنائے، تو ان کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا۔ پھر آپ جن کے لیے آپ کو لڑنا پڑے، یہی آپ کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ آپ کسی انسان کو بندہ پرست نہ بنے، کسی بندے کے پیچھے پیچھے نہ چلے، تو اس لیے آپ کو عذاب آپ کا ختم ہو جائے گا۔ عذاب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کی یعنی ماں باپ ہو گئے، دنیا جہان کے کوئی اور انسان ہو گئے جو اکابر ہو گئے، ان کے لیے لڑنا شروع کریں گے نا، پھر آپ کو عذاب ہوتا رہے گا۔ دوسرے لوگ آئیں گے اور اس فرقے کے لوگ نہیں ہوں گے، دوسرے فرقے کے لوگ ہوں گے، یا دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے۔ یعنی جیسے آپ مسلم کے پاس گئے تو مسلم میں کتنے سارے فرقے، ایک فرقہ دوسرے کو نہیں مانتا، دوسرا تیسرے کو نہیں مانتا، تیسرا چوتھے کو نہیں مانتا، اسی طرح ایک مذہب دوسرے مذہب کو نہیں مانتا۔ تو جب آپ ایک مذہب والے دوسرے مذہب والے کے پاس جائیں گے اور کوئی بات بتائیں گے، تو دوسرے والے اس کی بےزتی کریں گے، اس کو انسلٹ کریں گے، اس سے لڑائی جھگڑا کریں گے، اور اس کو بولیں گے کہ نہیں 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 اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جو وہ انسلٹ کریں، لڑائی جھگڑا کریں نا، یہ عذاب ہے، یہ ان کے اوپر عذاب آئے ہوئے۔ اگر کوئی عقل رکھتا ہوگا، شعور رکھتا ہوگا، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ آرگیو نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بحث نہیں کرے گا، تو وہ محفوظ رہے گا۔ جس نے محفوظ رہنا ہے وہ محفوظ رہے گا، اور جس نے ان کے ساتھ آرگیو شارگیو کرنی ہے تو وہ عذاب میں لپٹا جائے گا۔ یہ ہے آگے ہے 49 ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیهَا إِلَيْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی جانتے تھے، نہ ہی تم ہی ان کو جانتے تھے، اور نہ تمہاری قوم۔ تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا متقیوں کا ہے، پرہیزگاروں کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ من جملہ غیب کی خبروں میں کے ہیں۔ یہ دیکھو انبا یہ ہمیں کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں انبا کا مطلب ہوتا ہے نبی جو ہوتا ہے، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی انسان پہلے زمانے میں آیا تھا، اس کو نبی بنا دیا انہوں نے۔ ایک منٹ رکیے گا ذرا، انہوں نے انسانوں کو نبی بنا دیا، انسانوں کو فرشتے بنا دیا، انسانوں کو پتہ نہیں بتلا۔ یہ نبی، رسول، یہ فرشتے، یہ ہمارے اندر کی صفات ہیں، ہمارے اندر کی چیزیں ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے انباء کا مطلب دیکھو، انہوں نے یہ من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیب کی خبریں، نبا جو ہے وہ خبر سے، خبروں کو کہا جاتا ہے، انباء یعنی زیادہ ساری خبریں جن کو بولا جائے۔ تو غیب کی خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب ہم کلام پاک کو پڑھا کرتے تھے تو ہمیں اللہ کی آیتوں کی اس طرح سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کا کیا مطلب ہے اور ان کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب غیب کی خبروں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خبریں نکال کے دے رہے ہیں۔ جیسے کل کا جو واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلا کہ دیکھو یہ یعنی غیب میں جو چیزیں تھیں قرآن پاک کے اندر پہلے سے لکھی ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے۔ آج دیکھو ہم وہی باتیں کریں جو کل کا واقعہ ہوا، اس واقعے کو ریلیٹ کر کے آج ہم اس کے اوپر غور کریں اور پڑھ رہے ہیں اور اس کو بیان کریں۔ جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری طرف کیا بھیجا؟ اپنی خبریں بھیجی ہیں، کہ یہ اصل خبریں ہیں۔ لوگوں نے جو ہم لوگوں کو خبریں پہنچائیں، اور لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ زمین مل جائے۔ ہم زمین کو کیا کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ زمین کو لے کے کیا کریں گے؟ صرف آپ کا لالچ بڑھتا رہے گا۔ تو کلام پاک کا جو علم ہے، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، کلام پاک کا جو علم ہے وہ ہمارے لیے زیادہ قیمتی ہے، یا اس کا عمل جو ہے وہ زیادہ قیمتی ہے، یا زمینیں زیادہ قیمتی ہیں؟ بڑی زیادہ سے زیادہ زمین لے کے کیا کریں گے ہم؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کے گھومیں گے پھریں گے، چل کے تھک ہی جاؤ گے نا زمین کو لے کے۔ آپ ویسے ہی فری میں جا کے زمین کو وزٹ کر لو، ادھر سے جاؤ ادھر وزٹ کرو، ادھر سے جاؤ کہیں اور وزٹ کرو، کہیں اور سے جاؤ کہیں اور وزٹ کرو، تو پوری دنیا کو گھومو پھرو، عیش کرو۔ بجائے عیش کرنے کے ہم کیا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہم
لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے نہ تو تم ہی جانتے تھے ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم. تو صبر کرو اور انجام پرہیزگاروں کا. اس کا مطلب یہ ہوا ہماری قوم جو ہے نا، جو ہماری پہلے والی قوم تھی، ہم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے نا، وہ کلام پاک کے اندر داخل ہوئے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، کلام پاک قرآن کے اوپر کچھ بھی نہیں پتہ، کسی چیز کے اوپر کچھ بھی نہیں پتہ. تو نہ یہ جانتے ہیں نہ ان کو پتہ ہے. اور ہمیں صبر کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں گئے تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور صبر کرنے پہ انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہوگا، جو پرہیز کریں گے. اس کا مطلب کل میں نے پرہیز کیا، آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوشش کی کہ میں ان لوگوں کو جواب نہ دوں. میں نے ایک بندہ وہاں پہ نیچے یوسف نام کا بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ نے دیکھا، وہ نیچے لکھی جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. تو میں نے صبر کیا، بولی جا رہا تھا. آخر میں کیا ہوا، خود ہی اپنے منہ کی کہانی پڑی اس کو اور چلا گیا وہاں سے نکل کے. اس طرح سے آپ کو نا صبر کرنا پڑے گا اور رکنا پڑے گا ہر چیز کے اوپر. ان لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کبھی بھی آپ کسی دوسرے کو ٹھیک کرنے نکلیں گے نا، وہ آپ کو ایک جھوٹا کہیں گے اور آپ کو ہی غلط کہیں گے کہ آپ غلط ہیں. Go enjoy the ہاں یار دیکھو، جو آپ کے پاس پیسے ہیں نا، آپ خواہ میں ان پیسوں کو ضائع کیوں کرو گے؟ جاؤ، جا کے گھومو پھرو، یا ادھر جاؤ ادھر جاؤ، دنیا کے اندر انجوائے کرو، اپنی زندگی کو گزارو. کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے بیچ میں جانے کی، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اور اپنا ٹائم ضائع کرنے کی؟ اپنا ٹائم ضائع مت کریں ان لوگوں کے اوپر، کسی کے اوپر بھی اپنا ٹائم ضائع مت کریں. اپنے لیے اپنی زندگی کو بہترین بنائیں، کیونکہ انہوں نے تو آپ کی بات سننی نہیں ہے. مجھے ہاں میں نے سنا تھا، لیکن میں آپ کو پتہ ہے میں خاموش تھی، میں بولنے والی تھی، لیکن میں نے بولا میں اگر آپ کی سائڈ بھی لوں گی نا تو یہ لوگوں نے انہوں نے یقین تو کرنا نہیں ہے. تو ایک آپ کو بنایا، پھر وہ ایک اور بندہ ہے تو اس کا بھی بول رہے تھے. تو وہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کیونکہ وہ آپ کو جانتے نہیں تھے نا، اس لیے وہ آپ کو بول رہے تھے. تو جب کوئی انسان کسی دوسرے کو جانتا نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کچھ بھی الزام لگا سکتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے اوپر اپنا ٹائم مت ضائع کریں. میں تو آپ کو یہی بولوں گی. میں بھی اپنا ٹائم نہیں ضائع کری ان لوگوں کے اوپر، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کری. تو کرنے دیں، جو جہاں لگا ہوا لگا رہنے دیں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو بہتر جگہ پہ لے کے جائیں. تو ہمارے لیے تو یہی بہتر ہے جو صحیح ہے. لوگوں کے بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. اچھا آگے نا یہ عاد اور ہود کی بات ہو رہی ہے. تو عاد اور ہود کا میں آپ کو بتاتی چلوں. عاد جو ہوتا ہے نا، وہ پہلا ابتدائی لوٹنا، واپس آنا یا دوبارہ آ جانا، جس کی طرف واپس لوٹ آنا یا دوبارہ آ جانا، یعنی ابتدا. جہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں نا، جہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں، وہیں پہ واپس لوٹ کے آنا، اس کی ابتدا میں چلے جانا. اور ہود جو ہوتا ہے، ہود ہدایت والا یا ہادی جس کو کہا جاتا ہے، ہدایت لینے والا. تو جس نے ہدایت اللہ سے لینی ہوگی وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے گا. اور تھوڑا نا یہ تھوڑا زیادہ ہے اس کے اندر. ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے ہماری کہا. اچھا پڑھتی ہوں، یہ مجھے لگ رہا ہے ایک اور آیت پڑھ لوں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِن كُنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اوکے. ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم محض بہتان باندھتے ہو. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا. اچھا عاد جو ابتدا ہم نے کی تھی نا، دیکھیں اپنی چیزوں کی ابتدا آپ نے کرنی ہے، خود سے شروعات کرنی ہے، ہر چیز کو دوبارہ سے شروع کریں. عاد کا مطلب ہوتا ہے ابتدا، جس چیز کی ابتدا یا شروع ہونا یا جس کی طرف لوٹ کے آنا. تو آپ نے کس کی طرف لوٹ کے آنا ہے؟ اگر آپ دوبارہ سے ہو جائے جو چیز آپ بار بار دوبارہ کریں، ایک چیز کو بار بار دوبارہ کر کے دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا صحیح نہیں ہے. تو چیزوں کی غلطیاں کر کے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، تو آپ کے لیے جو ٹھیک ہے اس کی طرف آئیں. عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم
اللہ ہی کی عبادت کرو. اب دیکھیں اللہ کی عبادت پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے موجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، آپ کے ساتھ موجود ہے. اور آپ سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں آسمانوں پہ رہتا ہے، وہ دیکھ تھوڑی رہا ہے. چھپ چھپا کے کوئی نہ کوئی کام کر لیتے ہو، یا ہم لوگ چھپ چھپا کے کوئی کام کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا. اللہ 24 گھنٹے ہمیں دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے ہمیں سن رہا ہے. تو جب ہم چھپ کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے. تو آپ اللہ سے ڈر رہے، اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ نا. پرفیکٹ، ہاں بالکل. کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہمارا جسم ہے نا، اس کو اللہ کے حکم کے اوپر لے کے چلو. جو اللہ کا حکم آتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارو. جو بھی آپ کو اللہ کا حکم آتا ہے وہ حکم کے اوپر چلنے کے کوئی عبادت کہا جاتا ہے. اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. اس کا مطلب یہ جو سر سے لے کے پاؤں تک جو جسم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر لے کے جانا ہے. جو اللہ کا حکم آ جاتا ہے، جو آپ کے برین میں حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرو گے. جب آپ کا اپنے دماغ سے سوچو، اپنے دماغ کے ذریعے سے کرو، دوسروں کے دماغوں سے مت سوچو. الہ کا مطلب ہوتا ہے غیرہ الہ، یعنی دوسرا جو ہے نا، تکبر جو ہے اس کے ذریعے سے مت سوچو. غیبت کے ذریعے سے مت کرو. پھر وہ کیا ہے، غیبت، تکبر، حسد، نفرت، شک مت کرو دوسروں کے اوپر. ان چیزوں کو ساتھ